نظر میں عورت کے قریب جانے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح اور میرج اور شادی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین ہم لفروجہم حافظون۔ جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں نا اور مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندگی جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، تو جو مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، کسی عورت کو خواہش پوری کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے، ان کی تمام تر خواہشات صرف ان کی بیوی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے حلال کیا ہے؟ صرف ان کی بیوی۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ کی باؤنڈری کو توڑنے والے ہیں، اللہ نے جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے نا اس کو کراس کرنے والے۔ تو میں وہ پادری والی مثال اور وہ پنڈت والی مثال جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتوں پہ پابندی لگا دی ہوتی اور کہا ہوتا نہ پیسہ کماؤ نہ لائف کو انجوائے کرو، تو پھر ہم اللہ کو پہچانتے کیسے؟ ماں نے اگر پابندی لگا دی میرا دودھ نہیں پینا، میں جو بستر بچھاؤں اس پہ لیٹنا نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے جو پنکھا لگاؤں وہ نہیں، پڑوسیوں کے پنکھے کے جا کے نیچے لیٹنا، تو پھر بڑے ہو کر ماں اپنا حق بتا سکتی ہے؟ بولو نا۔ تو اللہ نے کہا میں نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ان نعمتوں کو انجوائے کرو۔ آپ کو پتہ ہے 10 صحابہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں 6 صحابی کروڑ پتی نہیں تھے، ارب پتی تھے۔ اگر پیسہ کمانا اسلام میں برا ہوتا تو نبی ان کو 6 ارب پتی صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت نہ دیتے، ان کو کہتے کہ تم تو پیسہ کما رہے ہو، تمہارے تو 100 ہزار اونٹ ایک وقت تجارتی قافلے کے آ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں تو دو روٹی سے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو؟ یہ پہلے ختم کرو سارا صدقہ کر کے، غریب ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خوشخبری دوں گا جنت کی۔ نہ، 4 صحابہ غریب تھے، 6 کیا تھے؟ نہ ان غریبوں کو غربت کے تانے دیے گئے۔ بھائی پیسہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی، کسی کو اللہ غریب بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ امیر بنا دیتا ہے۔ نہ ان 4 صحابہ کو آپ نے غربت کے تانے دیے کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، نہ ان 6 ارب پتی صحابہ کو آپ نے برا بلا کہا کہ تم چونکہ امیر ہو اس لیے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو اس نعمت سے لطف اندوز ہو، اور لطف اندوز ہوگا تو دونوں کا معیار اچھے برے کا الگ۔ غریب کو حکم ہے بھائی اللہ نے تم سے دولت چھینی ہوئی ہے، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں نہیں کما پاتے، وہ اللہ نے کہا تمہاری آزمائش ہے تم نے صبر کرنا ہے، اور مالداروں کو کہا تمہاری آزمائش ہے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے حرام کے قریب مت جانا، حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے، کافر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بنانے والے کو بھول جاتا ہے، مسلمان بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو، لیکن بنانے والے کو بھولتا نہیں ہے۔ بات کھوپڑی استغفر اللہ، آپ لوگ تو کافی ایجوکیٹڈ ہیں، عقل شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کریں، اسٹائل ہمارا کراچی والا ہے، اسٹائل تھوڑی بدلتا ہے۔ بات یہ کھوپڑی کہنے میں جو مزہ ہے وہ دماغ میں مزہ نہیں ہے، کھوپڑی کہنے سے تھوڑی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے۔ بھائی لائف کو اور انجوائے کرو یار، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اللہ کہتے ہیں تمہیں جب نعمتیں ملیں گی تم نعمتوں میں مجھے یاد رکھو گے نا، میں دے رہا ہوں۔ اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو تمہاری خدمت پہ لگایا، دور دراز علاقوں کا سفر کرتی ہے، رس چوستی ہے، اور کیسا بہترین شہد، ساری محنت اس کی کیش تم کراتے ہو۔ ایک تو یہ شہد کے چھتے کی جب میں مثال دیتا ہوں مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی نا بہت ٹینشن میں تھا، بہت دباؤ تھا میرے اوپر سسرال سے، وہ گالیاں جو معین اختر نے بتایا نا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ماموں ایسی گالیاں دیتے ہیں جو پولیس والوں کو جب انہوں نے گالیاں دی تو پولیس والے آ کے ترجمہ پوچھ رہے تھے یار یہ کون سے پارٹس ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں آپ کو وہ گالیاں ملتی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوتی۔
تو میں ٹینشن میں اپنے استاذ کے پاس گیا, حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے, کوئی میں نے گناہ کر لیا, بہت زیادہ دباؤ میں ہوں. تو انہوں نے فرمایا بعض لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور میرے بارے میں کہا تم شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور پھر آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی. تو یہ تو ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہم بیوقوف ہیں, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ ہے, ہماری شہرت اس وقت میں مشہور بھی نہیں تھا زیادہ, ہماری شہرت تم سے زیادہ, ہماری صحت تم سے, میں تو بہت باریک سا تھا, 55-56 کلو میرا وزن تھا. انہوں نے کہا اپنی صحت دیکھو یار. ایک دفعہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا کسی نے میرے مذاق کیا کہ یہ 56 کلو کے ہیں, ہمارے استاذ نے کہا کام کم وقت نے 90 کلو کا کر لیا ہے, وزن 56-60 کلو اور کام 90 کلو والا کر بیٹھا ہے. انہوں نے کہا نہ تمہاری صحت ہماری جیسی ہے, نہ تمہارے پاس پیسہ ہمارے جیسا, نہ تمہارے پاس شہرت, ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہمیں پتہ ہے کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, اور اب تمہیں شوق ہے شہد کے چھتے سے منہ دے کے شہد پینے کا, مزے اڑا رہے ہو اور آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی ہیں, دفعہ ہو یہاں سے. ان کا حاصل یہی تھا. چلو تو میں اتنا سا منہ لے کے نا باہر نکلا. تو ایک اور شکر ایک نے مجھے دلاسا دی, انہوں نے بولا بھائی حرام نہیں کیا, لائف کو انجوائے کرو, اسی کو کیا کرو. انہوں نے مجھے کہا یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے, یہ 2-4 دنوں کا نہیں, ساری زندگی. تو اس سے پتہ ہوتا کیا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گیا نجومی کے پاس. نجومیوں کو کچھ نہیں آتا ہے, ایسے لطیفہ ہے. تو نجومی نے اس کی ہاتھ وات دیکھا, اس نے بولا کہ آپ 10 سال تک مزید غریب رہیں گے. وہ بڑا خوش ہوا, چلو 10 سال کے بعد پیسہ آ جائے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا عادت پڑ جائے گی پھر آپ کو غربت کی عادت. تو 2 شادیوں کے بعد انسان گالیاں سنتا ہے, مار دھاڑ, یہ وہ, اللہ بچائے سب کو فتنوں سے. اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے اس کو. صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے یہ کام کرنا ہو جہاد کی نیت سے کرو اور ثواب کی نیت سے. عیاشی کی نیت سے تو بھائی زنا اور شراب کباب ہی ہے, سمجھتے ہو. ہاں اس میں برکتیں بھی ہیں, یہ نہیں کہ صرف یہی ہے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد. خیر یہاں پر انلیگل ہے 2 شادیاں, اس لیے میں یہاں پروموٹ نہیں کروں گا, میں پاکستان جا کے اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا. گورنمنٹ مجھے پکڑے گی, بولے کہ کیا بول کے جا رہا ہے بھائی. خیر تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ میاں نے رحمانیت کو حرام قرار دے دیا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں جنگلوں میں لے جانا تھا, دنیا چھڑوانی تھی, تو یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں جب تم میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو تو مجھے یاد تو رکھو. کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیاشی تو کر رہا ہے, مجھے بھول رہا ہے, اور تم بھی کھا پی رہے ہو اور تم بھی مجھے بھول رہے ہو, تو تم میں اور کافر میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ 1 کروڑ روپے کما رہے ہو, آپ 6 کروڑ کماؤ بھائی. کیوں؟ نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. جس میں جسمانی طاقت بھی آ گئی, اکنامیکلی اور نالج کی طاقت بھی آ گئی, پڑھا لکھا مسلمان زیادہ کام کر سکتا ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یہاں مسلم بڑی اچھی ایک پوسٹوں پر ہیں, وہ بہت اچھی جو ہے نا کمپنیوں میں ایک اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے, خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا, مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اسلام طاقت چاہتا ہے. باقی نبی نے غربت والی زندگی کیوں اختیار کی, یہ ایک اشکال ہے جس کا میں کئی دفعہ بیانات میں جواب دے چکا ہوں. ابھی میں دوں گا تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا, میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ آپ سے دنیا نہیں چھڑوانا چاہتا. اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے, ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو, مجھے یاد تو رکھو نا. اے اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں؟ اب یہ بات میری اب بس آخری ہے, کیسے یاد رکھنا ہے, اچھا انسان کیسے بننا ہے. تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو, بیگم سے مت پوچھو, ابا سے مت پوچھو, پڑوسیوں سے مت پوچھو, گوروں سے مت پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان. جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں, اور انسان بن گیا, آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے, اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا. اللہ نے اس کی نفی نہیں کی, بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو ایک دم, فت کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا. لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی, یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے, یہ کسی ذات نے کیے ہیں. آنکھ خود نہیں بن سکتی, ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا, تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی؟
تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا، کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے. جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے، پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا؟ پھر اللہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے. دوسری بات، اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید. اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق. وہ میرا حق کیا ہے؟ پکار کے لائق، عبادت کے لائق صرف میں ہوں. صرف یا اللہ مدد چلے گا، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول. جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں کائنڈلی، یا ورنہ کسی ایئر ہوسٹس سے بیان کرواؤں گا. وہ اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے. ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا، ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی. اگر مجھے کوئی کہے مفتی صاحب بہت تمیز سے بیان کریں 1 کروڑ روپے ملیں گے، پھر دیکھو ذرا میری آواز بلند نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے، مگر آپ مشکل کشا حاجت روا نہیں. کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی، کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے. تو دیکھو میرے پاس ایک فالج زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں، علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے، وہاں بابا ہیں، وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا. آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو دن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو وہ قبر میں ہیں. ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے. میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ اس کو شکر ہے سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا میں نہیں جا رہا. میں نے کہا مسجد ہے بھائی، اللہ سے مانگو جا کے. تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بہت بڑا جرم ہے، اس پہ بخشش نہیں ہے. اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا، ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد عقیدہ رسالت. ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ، قرآن نے حدیث نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. تیسری بات، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. آخرت پہ عقیدہ، ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، ہماری باڈی ختم ہوتی ہے. اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے. 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے پہلے بچے کی آنکھ، ناک، کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے، جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں. میں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جلدی سے میں چاہ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں میں.
مجھے کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو زندگی کا آخری نہ ہو, یعنی اس سفر کا آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری, تو لوگ کو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے, کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو, جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ٹینشن لینے